بہت ضروری مسئلہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، کیا دیندار کیا بے دین، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا. اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں، جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے، کوئی ہمیں اور الٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دیں. تو بھائیو، قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا. استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے. تو اس بات کو آپ ذرا سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے. یہ نیچرل پروسیس ہے. اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی 3 یا 4 منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے. اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جب قطروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے. اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد. اب ادھر تو افراتفری مچی ہوتی ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ فوراً پیشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح سند سے ثابت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے. لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا تو اب آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں. آخری 2-3 منٹوں میں نہیں، پہلے ایک دفعہ استنجا کریں. اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ کے اوپر، تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے، جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا. اس کے بعد اس کو پونچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قطرہ نہیں آتا. کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی. یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے، جی مجھے قطرے آتے ہیں، مجھے قطرے آتے ہیں. استنجے کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے، نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے. تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں. ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں. اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا قطرہ وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قطرہ نہیں آئے گا. تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا. لہٰذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے، بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤ. تو یہ بات آپ سمجھ لیں، استنجے کا طریقہ یہ ہے. اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئیں. اچھا وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں. اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں. ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں آتے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو قطرے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے، لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا. ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے. اس دوران اگر اس کا قطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے، بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے، لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا. اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. استحاضہ والی عورت کے لیے، استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے. تو اس طرح ایک صحابیہ تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں، بس ایک دفعہ غسل کر لیا، اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو. تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں، قیاس اور اجتہاد. ہمارا اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اجتہاد
پوری امت کا دیکھا جائے گا، جمہور کی رائے کیا، کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا. تو اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا.